الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، 14 اگست ان قریب ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ 14 اگست اصل میں وہ دن ہے جس دن بر صغیر کے مسلمانوں کی انتھک محنت، لاکھوں شہادتوں کے نتیجے میں اور علماء کرام اور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے قربانیوں کے بعد علامہ اقبال نے جو آزاد اسلامی ریاست کا ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب اس دن شرمندہ تعبیر ہوا اور مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی ملی اور ایک علیحدہ ریاست پاکستان وجود میں آئی۔ چنانچہ 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک کے موقع پر اللہ رب العزت نے بر صغیر کے مسلمانوں پر اپنا فضل فرماتے ہوئے ایک عظیم ملک عطا فرمایا جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ اور پاکستان کا معنی کیا ہے؟ پاک سرزمین۔ انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے وہاں کئی سو سال تک مسلمانوں نے بڑی آن اور بان کے ساتھ حکومت کی۔ اس عرصے میں ہندوستان کا پورا خطہ پرامن بھی تھا، خوشحال بھی تھا۔ اس دور میں ہندوستان اس قدر خوشحال تھا کہ اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اس لیے اس سونے کی چڑیا کو ہتھیانے کے لیے اور لوٹ مار کرنے کے لیے انگریز یہاں پر آئے۔ یہ بات بھی تاریخ اور ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو پوری سلطنت میں ہندو بھی امن اور امان اور تحفظ اور سلامتی کے ساتھ آزادی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تب مسلمانوں نے حکومت میں ہونے کے باوجود ہندوؤں پر ایسا کوئی ظلم نہیں کیا جیسے بعد میں ہندوؤں نے مسلمانوں پر کیا، بلکہ آج بھی کشمیر اور ہندوستان میں مسلمانوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، جب انگریز ہندوستان میں آیا اور اس نے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کیا اور ہندوستان کے وسائل کو بے دریغ لوٹنا شروع کیا، تو سب سے پہلے ہندوستان کے علماء نے اس کے خلاف مزاحمت کی اور بھرپور مزاحمت کی۔ چنانچہ 1803 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ پھر انہی کے خاندان کے چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید نے تقریباً 30 سال تک انگریز کے خلاف جہاد کیا اور مختلف محاذوں پر انگریز کے دانت کھٹے کیے، اور بالآخر 1833 عیسوی میں بالا کوٹ کے محاذ پر یہ دونوں حضرات شہید ہو گئے، اور آج بھی ان کے مزار بالا کوٹ کے علاقے میں موجود ہیں۔ پھر 1857 عیسوی میں علماء کرام نے تحریک آزادی ہند کے تحت
شاملی کے میدان میں انگریز کے خلاف زبردست مارکا لڑا، جس میں بظاہر افرادی قوت اور وسائل کی کمی کی بنا پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن اس کے بعد اندرونی محاذ پر مسلمانوں کے لیے بڑے پیمانے پر دینی اور تعلیمی ادارے قائم کیے گئے تاکہ تعلیم کا بھی انتظام ہو اور افراد سازی بھی ہو۔ اس کے بعد شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ نے انگریز کے خلاف ایک اور تحریک شروع کی، جسے تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے، جس کے تحت افغانستان اور دیگر کئی اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے ملاقات کر کے ان کو انگریز کے خلاف مسلمانوں نے ہند کی مدد پر باقاعدہ آمادہ کیا۔ یہ ملاقاتیں انتہائی کامیاب رہی، لیکن آخر میں عرب حکمران شریف مکہ سے ملاقات کی تو وہی غدار نکلا اور اس نے سارا پلان ہی انگریز کے حوالے کر دیا۔ تو انگریز نے شیخ الہند کو ارض حجاز سے گرفتار کر لیا اور یوں یہ تحریک ناکام ہو گئی، اور اس کے بعد بہت سے علماء کو جلا وطن کر کے مالٹا کے جزیرے میں بھیج دیا گیا اور تقریباً 80,000 علماء کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے علاوہ تحریک پاکستان میں علماء کرام نے بے مثال جد و جہد کی، جس کے نتیجے میں ہم آزاد ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اس لیے جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے اور مشرقی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے مولانا شبیر احمد عثمانی سے کہا تھا کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی اور آپ حضرات میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان کبھی بھی نہ بنتا۔ بہرحال میرے محترم دوستو، آزادی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام اور احسان بار بار یاد دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعونیوں کے توق غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ فرعونیوں نے بنی اسرائیل پر جو مظالم ڈھائے تھے، انگریز نے مسلمانوں پر اس سے کچھ کم مظالم نہیں ڈھائے تھے۔ انگریز نے یہاں ہزاروں علماء کو سولی پر لٹکایا تھا۔ قیام پاکستان کی صورت میں ہمیں نہ صرف انگریز کے ظلم سے نجات ملی، بلکہ ظالم بت پرست ہندوؤں سے بھی ہمیں نجات اور آزادی ملی ہے۔ آج بھی جو مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں اور جو مقبوضہ کشمیر میں آباد ہیں، وہ ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کا قیام اور انگریز اور ہندوؤں سے آزادی ہمارے لیے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ زبان سے اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا جائے کہ یا اللہ تو نے ہم پر فضل کیا کہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور شکر کا دوسرا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس اللہ نے نعمت دی اس نعمت کے بارے میں اللہ کے احکام ہیں، ان احکام کو بھی پورا کیا جائے۔ تحریک آزادی کی بنیاد اصل میں دو قومی نظریے پر رکھی گئی تھی، اور یہ واضح کیا گیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان کی اپنی الگ الگ باقاعدہ شناخت ہے۔ دو قومی نظریہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ یہ حقیقت میں قرآن و سنت کا نظریہ ہے، اور یہ اسلامی ریاست کا ایک اہم اصول ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ
کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک علیحدہ ملت اور جو کافر ہیں وہ دوسری علیحدہ ملت ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید بھی اس تقسیم کو واضح انداز میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ تغابن کے اندر فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ یعنی اللہ نے ہی پوری انسانیت کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر انسانوں کی تقسیم بیان فرمائی کہ انسان دو قسموں پر ہے، ایک مسلمان اور دوسرے کافر۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے تمام بنی آدم کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے، ایک مومن اور دوسرا کافر۔ اس لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جبکہ مسلمانوں کے مقابلے میں جتنے بھی کافر ہیں وہ ایک شمار ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے حقوق کو ہی تسلیم نہ کیا جائے اور ہمیشہ ان کے ساتھ برسر پیکار رہا جائے، نہیں، بلکہ اسلام ان کو تمام جائز انسانی حقوق دینے کا حکم دیتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیتا ہے اور عدل و انصاف کا بھی حکم دیتا ہے۔ مصلحت کا تقاضا ہو تو ان سے جنگ کے بجائے صلح کر لینا بھی جائز ہے، اور جو کفار مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوں، اسلام تو ان کی جان، مال، عزت و آبرو کے حفاظت کا حکم دیتا ہے، مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ صورت جائز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دلی دوستی کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، دین کے معاملات میں ان کی مداخلت قبول کی جائے اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو ترجیح دی جائے یا ان کو رازدار بنایا جائے یا ان کی وضاقتہ اور مشابہت اختیار کی جائے۔ تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ قرآن و سنت میں بھی مسلمان اور کافر کے درمیان دو قومی نظریہ قائم کیا گیا ہے۔ شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ مسلمان کا وارث بنتا ہے، ایک کافر دوسرے کافر کا وارث بن سکتا ہے، اور کافر چاہے کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں وہ ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کی نظر میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی کافر ہیں وہ ایک ملت شمار ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر کسی بھی صورت میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، چاہے وہ دونوں آپس میں باپ بیٹا ہوں یا بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر ایک مسلمان اور دوسرا کافر ہے تو دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ملتا ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا یرث الکافر المسلم، کہ فرمایا کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس بات کو واضح کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، تقریباً تمام معاملات میں ہمارا انداز نظر ہندوؤں سے جداگانہ ہے، صرف جداگانہ نہیں بلکہ بسا اوقات انتہائی متصادم ہو جاتا ہے، متقابل ہو جاتا ہے۔ ہمارا نام، ہمارا لباس، ہماری خوراک ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، ہماری اقتصادی زندگی، ہمارے تعلیمی نظریات، ہمارا خواتین کے ساتھ برتاؤ، جانوروں سے سلوک، سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ صرف ایک مثال ہی دیکھ لیں کہ ہم گائے کو ذبح کر کے کھاتے ہیں اور ہندو اسی گائے کی پوجا کرتے ہیں اور اسے اپنا خدا مانتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بھی واضح کیا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے تمام معاملات پر حاوی ہے، اور یہ علیحدہ ہونا
صرف مذہب کی حد تک نہیں بلکہ زندگی کے دیگر اہم معاملات اور مسائل میں بھی مسلمان ایک الگ اور جداگانہ شناخت رکھتے ہیں، اور پھر اسی نظریے کی بنیاد پر علیحدہ ملک کی تحریک بھی چلائی گئی۔ دیکھیں، ہندو، سکھ اور انگریز مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ مسلمان آزاد ملک حاصل نہ کر سکیں، اور اس کے لیے مسلمانوں پر بے پناہ ظلم ڈھائے گئے۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا، ان کے شہروں اور دیہاتوں کو لوٹا گیا، گھروں کو باقاعدہ جلایا گیا، مسجدوں کو آگ لگا دی گئی، اور ہزاروں بے گناہ عورتوں اور بچیوں کی عزتیں نیلام کی گئی۔ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، لاکھوں عورتوں کی عصمت دری ہوئی، اور بے شمار عورتیں اغوا اور لاپتہ ہوئیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال اچھال کر نیزوں میں پرو دیا جاتا تھا، لاکھوں آدمی قتل ہوئے، اور بہت سارے لوگ ادھر سے ادھر منتقل ہوئے۔ آبادی کی اتنی بڑی ہجرت تاریخ انسانی میں کبھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا، ملی نہیں ہے ہمیں یوں ہی آزادی، ملی نہیں ہے ہمیں یوں ہی آزادی، ہزاروں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہندوستان کے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ بر صغیر میں اسلام آزاد نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کو یہاں اسلام پر عمل کرنے کی مکمل آزادی نہیں ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو کسی حد تک تو عبادات وغیرہ کرنے کی اجازت تھی، لیکن انہیں آزادی کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے ہمارے آبا و اجداد کا مقصد آزادی حاصل کرنا تھا، اور اس آزادی کا مطلب اسلام کی آزادی تھا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے نقشے میں پاکستان وہ ملک ہے جو صرف اور صرف اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اور قیام پاکستان کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوئی، جتنی بھی جد و جہد ہوئی، وہ صرف اور صرف اسلام کے لیے ہوئی۔ آپ غور کریں، 1930 عیسوی میں علامہ اقبال نے جو مشہور خطبہ الہ آباد دیا، اس میں پہلی مرتبہ مسلم لیگ کے فورم پر یہ باقاعدہ رائے پیش کی گئی کہ میں ہندوستان اور اسلام کے مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اور تاریخی طور پر اسی کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا اور اس کا تصور پیش کیا تھا۔ اس لیے سب کا ایک ہی نعرہ تھا، اور عوام بھی یہی سمجھے، خواص بھی یہی سمجھے، علماء بھی یہی سمجھے، تاجر بھی یہی سمجھے، حتیٰ کہ مزدور طبقے نے بھی یہی سمجھا، اور جتنی بھی اقوام ہیں، قومیں ہیں، تمام افراد نے یہی سمجھا، اور ان کو یہی سمجھایا گیا اور باور کرایا گیا کہ یہ یقین رکھو کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کا جو مطلب ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان اسلامی نظام کے لیے قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ غور کریں، قائد اعظم محمد علی جناح کی جتنی بھی تقریریں آپ دیکھیں، 100 سے زیادہ اقتباسات موجود ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہم یہ ملک اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں اسلام کے نظام کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اس سلسلے میں قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد ملت لیاقت علی خان کے بیانات تاریخ کا حصہ ہیں، اور ان بیانات میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے 4 مارچ 1946 کو جو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کے پاس
قرآن مجید کا ایک نسخہ ہونا چاہیے جس سے وہ خود بھی رہنمائی حاصل کر سکے۔ یہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ۔ اسی طرح بمبئی میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا، اگر کوئی اچھی چیز ہے تو وہ عین اسلام ہے، اگر کوئی چیز اچھی نہیں ہے تو یہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب عین انصاف ہے۔ اسی طرح کراچی کے اندر بھی خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے، اور وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ فرمایا وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا، ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک ملت۔ اسی طرح 25 جنوری 1941 کو محمد علی جناح نے کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر شرارت کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی، جبکہ ہماری زندگی پر اسلامی اصولوں کا اطلاق آج بھی اسی طرح ہے جس طرح 1300 سال پہلے کا تھا۔ اسی طرح 30 اکتوبر 1947 کو لاہور کے جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، اگر ہم قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کریں تو بالآخر فتح ہماری ہوگی، اور فتح ہماری ہوئی باقاعدہ۔ اور فرمایا کہ میرا آپ تمام لوگوں سے یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر کے کچھ اقتباسات، جن سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ وطن عزیز ملک پاکستان کو اسلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ پاکستان بن جانے کے بعد 1949 میں دستور ساز اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی، اور اس قرارداد کو قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے۔ اسے دستور پاکستان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، جس میں ملک کو اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے کا ارادہ کیا گیا، اور یہ قرارداد موجودہ آئین کا بنیادی حصہ بھی ہے۔ وہ قرارداد یہ واضح کرتی ہے کہ ساری کائنات کی اصل حاکمیت مطلقاً اللہ رب العزت کو حاصل ہے، اور اسی نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس لیے عوام کے منتخب نمائندوں کی باقاعدہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ملک کا نظام اور ملک کے نظم اور نسق کو وہ چلائیں۔ دستور پاکستان میں یہ طے ہے کہ اس آزاد اسلامی ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، اور یہاں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، بلکہ تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ اور اس مقصد کے لیے 2 دستوری ادارے، وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل قائم کیے گئے، جو اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس المیہ یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں پر پوری طرح عمل نہیں کیا جاتا۔ اس کی بڑی مثال سود کے بارے میں وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے، جسے کئی سال ہو چکے ہیں، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کیا گیا، حالانکہ سود کے معاملے میں شریعت کا حکم واضح طور پر موجود ہے، کوئی ابہام بھی نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی ذمہ داری کے مطابق آئین و قانون کو شریعت کے دائرے میں لانے کے لیے بہت سی سفارشات مرتب کی،
لیکن ان پر کوئی عمل ہونے کے برابر بھی نہیں۔ قرارداد مقاصد جس سے دستور پاکستان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ پاکستان کے آئین و قانون کو مکمل طور پر اسلام کے اصولوں پر استوار کیا جائے۔ بہرحال میرے محترم دوستو، جب عظیم قربانیوں کے بعد آزادی کی دولت ہمیں مل گئی اور ایک الگ ریاست حاصل کر لی گئی، تو اس کے بعد مسلمانان پاکستان پر اور خصوصاً حکمرانوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس بارے میں قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ فرمایا کہ ایمان والے تو ایسے ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یعنی وہ ایسا نماز کا ایسا نظام قائم کریں کہ لوگوں کے لیے نماز قائم کرنا آسان ہو جائے، نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے، اور پورے معاشرے میں نماز کی فضا بن جائے۔ جس معاشرے میں نماز کی فضا نہیں بنتی اس معاشرے میں نحوست ہی نحوست ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں نماز کی فضا بن جاتی ہے اس معاشرے میں برائیاں اور جرائم کم ہو جاتے ہیں اور برکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اس معاشرے میں نماز کی یہ برکت واضح طور پر نظر آتی ہے جو قرآن مجید نے بھی بتلائی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایمان کے بعد اللہ رب العزت کا یہ حکم ایسا ہے کہ اگر نماز اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ معاشرے کے اندر آ جائے، پھیل جائے، تو وہاں سے منکرات ختم ہو جاتے ہیں، وہاں جھوٹ اور خیانت باقاعدہ ختم ہو جاتی ہے، وہاں بددیانتی نہیں ہوتی، وہاں گناہوں کی روک تھام ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ کہ وہ خود بھی ان اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اچھے کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے روکیں گے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصل میں اقتدار اور اختیار کو چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے بتانا اور سمجھانا، وہ تو اہل علم حضرات علماء کرام اور خطباء کرام واعظین بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اہل اقتدار اور اہل اختیار کا کام ہے۔ کیونکہ امر کہتے ہیں حکم کرنے کو، آرڈر کرنے کو، تو یہ کون کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ اگر ہم ان کو اقتدار دے دیں تو وہ خود بھی نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حکمران کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا، عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ کا پابند ہو، اور اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں برائیوں کا سدباب ہو، نیکیوں کو فروغ ملے اور گناہوں کی حوصلہ شکنی ہو اور نیکیوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی تو یہ حکم دیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے تو تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ، فرمایا کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلنا ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی۔ تو میرے محترم دوستو، صرف پاکستان
بننا مقصد نہیں تھا، پاکستان بنانا مقصد نہیں تھا، بلکہ پاکستان بننے کے بعد اس وطن عزیز کے اندر اسلامی احکامات کو لاگو بھی کرنا مقصد تھا۔ بہرحال میرے محترم دوستو، اسلامی تاریخ میں ریاست مدینہ کے بعد پاکستان پہلی اسلامی ریاست تھی جسے اسلام اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا۔ اسلام کے ابتدائی دور کو اگر دیکھا جائے تو ہجرت سے پہلے مسلمان مکہ مکرمہ میں کمزور تھے، ان کے پاس علیحدہ ریاست اور حکومت نہیں تھی، کفار کی طرف سے ہمیشہ ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ کچھ صحابہ کرام تو باری باری حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور اس کے بعد پھر ہجرت کرنے کا باقاعدہ مدینہ المنورہ کی طرف حکم ہوا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے مظالم سے بھی نجات عطا فرمائی، اور یہ موقع بھی دیا کہ وہ آزادی کے ساتھ اسلام کی تعلیمات بھی کریں، ایک اللہ کی عبادت بھی کریں، اور اسلام کے انفرادی اور اجتماعی احکام کو عملی زندگی میں لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو اپنا یہ احسان یاد دلایا، فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں بالکل تھوڑے تھے اور تم زمین میں کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں تمہیں لوگ اچک کر نہ لے جائیں، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، پھر اللہ رب العزت نے تمہاری تائید کی، اپنی نصرت فرمائی، تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، یہ اس لیے عطا فرمایا تاکہ تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اور جناب رسول اللہ کے ساتھ تم خیانت نہ کرو۔ تو میرے محترم دوستو، اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی تقریباً یہی صورتحال تھی، ہندو مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے اور ان پر غالب آ رہے تھے، ہندو مسلمانوں سے تعداد کے اعتبار سے بھی 3 گنا زیادہ تھے، اور تجارت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور اور مضبوط تھے۔ انگریز سرکار نے زیادہ تر ملازمتیں اور عہدے بھی ہندوؤں کو دے رکھے تھے۔ مدینہ طیبہ کے اسلامی ریاست بننے کے وقت جو حالات کی سنگینی وہاں چل رہی تھی، قیام پاکستان کے وقت بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال بالکل بن چکی تھی۔ مدینہ طیبہ کو اس وقت کے بت پرستوں سے خطرہ تھا، اور ان کی پشت پناہی یہودی کر رہے تھے، تو پاکستان کو بھی بت پرست ہندوؤں سے خطرہ رہتا تھا، لیکن ان کی امداد اس وقت کے یہودی اور اسرائیلی کر رہے تھے۔ مدینہ طیبہ سے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچ رہا تھا، اور اس وقت الحمدللہ پاکستان سے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ آپ دیکھیں حالیہ دنوں میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی کامیابی عنایت فرمائی۔ یہ جو مکہ معاہدہ ہوا ہے ترکیہ، پاکستان اور سعودیہ کا، اللہ رب العزت اس معاہدے کو قیامت کی صبح تک قائم اور دائم فرمائے۔ بہرحال میرے محترم دوستو، یہ آزادی اور آزاد اسلامی ریاست کا حصول بھی دراصل یہ ایک امتحان تھا۔ اب تم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ کامیابی عنایت فرمائی، اور اس ملک کو جس بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا اور جو وعدے کیے گئے تھے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ایک جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو آزادی کی خوشخبری دی
اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ایک امتحان بھی ہوگا۔ تو جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے مظالم سنائے اور کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے آنے سے پہلے بھی فرعونی ہم پر ظلم کرتے تھے اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی فرعونی ہم پر ظلم کرتے ہیں، تو آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، کہ دیکھیں یہ تمہارا امتحان ہے، اگر تم صبر کرو گے اور ڈٹ کر مقابلہ کرو گے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت قریب ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنائے گا۔ اب جب تمہارا کنٹرول ہو جائے گا، تم طاقتور بن جاؤ گے، پھر اصل چیز آئے گی، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم طاقت حاصل کرنے کے بعد، قوت حاصل کرنے کے بعد کیا کرتے ہو، کیا تم عمل کرتے ہو، تم اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اصل چیز یہ ہے، اللہ رب العزت یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جو قوم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی اور اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتی تو اللہ اس سے پھر وہ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے اور اس کو مختلف شکلوں میں سزا بھی دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں رب العالمین نے مثال کے طور پر ایک بستی کا ذکر فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی، ہر طرف سے اس کو رزق مل رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، فکفرت بانعم اللہ، پھر فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، جب انہوں نے ناشکری شروع کی اللہ نے ان کو اس کی پاداش میں یہ مزے چکھائے، کون کون سے؟ بھوک کا، خوف کا، اور اللہ رب العزت نے ان کو ڈر کا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ یعنی وہی بستی جو پہلے خوشحال تھی، مطمئن تھی، جب رب العالمین کی ناشکری اور اس کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ اس میں ہر طرف بدامنی، بے چینی اور غربت کا رواج ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستو، ضرورت یہ ہے اس آیت مبارکہ میں غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک اللہ کی کتنی نعمت ہے اور اس میں کتنے وسائل ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، لیکن ہم نے اس کی ناشکری اور ناقدری کی، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ملک میں بدامنی ہے، بے چینی ہے اور غربت اور مہنگائی کی صورت میں ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہے، اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ ہم اس 14 اگست کو جو عنقریب آ رہی ہے، اس آزادی کے دن کو ہم اپنے آباء و اجداد کی عظیم قربانیوں کو یاد کریں، اس لیے کہ انہوں نے بڑی عظیم قربانیاں دی تھی، اور ہم ان سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں جنہوں نے اس ملک کے لیے جد و جہد کی، خصوصاً وہ شہدائے کرام، شہدائے پاکستان جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ اس کے علاوہ اس دن ہر طرح کی بےہودگی، بے حیائی اور حرام کاریوں سے ہم اجتناب کریں، اللہ کے حضور شکر کا سجدہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، اور جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے میں جو کوتاہی ہوئی اس پر ہمیں توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ عزم بھی کریں کہ ہم انشاءاللہ اس ملک کو اسلامی ریاست بنانے کی پوری کوشش کریں گے اور اپنی طرف سے بھرپور کردار ادا کریں گے، اور ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے اور اس وطن عزیز کو ہر لحاظ سے خوشحال بنانے کے لیے کوشش بھی کریں، رب العالمین سے دعاؤں کا اس دن اہتمام بھی کریں۔
آخر میں ایک شعر کہہ کر بات کو ختم کروں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔